جی ناظرین، ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جب نئے چیف جسٹس صاحب آئیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے جو پرانے کیسز ہیں ان پہ بات ہو رہی ہے. اور سوال یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن سے پہلے نااہل ہو جائیں گے، اور اگر وہ نااہل ہو گئے تو اس کے بعد ووٹرز کا ٹرن آؤٹ کیا رہے گا. رانا گلزار صاحب کی طرف جاتے ہیں. سر، آپ سے کافی سارے سوال کرنے ہیں، لیکن سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا، کیونکہ آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ اتحادی ہیں، سیٹ پہ بھی بات ہو رہی ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ بھی بات ہو رہی ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ نگراں حکومت کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کیا سیٹ اپ پایا ہے؟ شکریہ ختیجہ صاحبہ، آپ کا چینل کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ الیکشن کا سال ہے، آئینی اور قانونی طریقے سے بھی، اور الیکشن اسی سال ہونے چاہیے، ٹرانسپیرنسی پیسفل ہونی چاہیے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس میں حصہ لینا چاہیے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی تیاری جو ہے وہ مکمل ہے، اور انشاءاللہ ہم الیکشن میں جائیں گے. رہی چیف جسٹس صاحب کی بات، تو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹرن اوورز ہوتے ہیں، آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں. جو ان کے عدالتی فیصلے ہیں ان کو میرٹ پہ فیصلے دینے چاہیے، حکومت وقت کو اس پہ عمل کرنا چاہیے، ہمیں بھی اس کا پابند ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں اس لڑائی کو بحث نہیں بنانا چاہیے. جو بھی ادارے کے سربراہان ہیں وہ اپنا ٹرن اوور پورا کر کے چلے جاتے ہیں اور دوسرے آ جاتے ہیں. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو ڈکٹیٹ تو کوئی بھی نہیں کر رہا، اور عدالتوں کو چاہیے کہ وہ میرٹ پہ فیصلہ کریں، اور عوام کو چاہیے. اب تک وہ 14 مئی کا جو ہے وہ فیصلہ کیوں نہیں آیا؟ جب سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جی پنجاب میں الیکشن ہوں گے، تو وہ فیصلہ اب تک کیوں نہیں آیا؟ عدالت کی تو توہین ہو گئی. جی بی میں ہم نے دیکھا ہائی کورٹ میں جو ہے وہ سی ایم کو نااہل کر دیا. جب وہاں پہ ہائی کورٹ کا کہا مانا جا رہا ہے، جب وہاں پہ سی ایم جو ہے وہ نااہل ہو رہے ہیں، تو یہاں پہ سپریم کورٹ کے کہنے پہ الیکشن نہیں ہو رہے، تو اس کے بعد توہین عدالت کی تلوار تو لٹکتی ہے. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ عدالتوں کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ جب خیبر پختونخوا اور پنجاب دونوں کے اندر اسمبلیاں تحلیل ہوئیں، تو سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ دونوں صوبوں پہ شموٹو لیتے، دونوں صوبوں کا وہ اعلان کرتے. ایک صوبے میں وہ الیکشن کا اعلان کرتے ہیں، دوسرے صوبے کو پینڈنگ رکھتے ہیں. تو دیکھیے، یہ چیزیں سپریم کورٹ کو بھی چاہیے، لیکن یہ کام سارا الیکشن کمیشن کا ہے. اور جب الیکشن کمیشن اگر اس کام کو سر انجام نہیں دیتا تب سپریم کورٹ کا کام بنتا ہے. تو ہمارے یہاں تو ایک ایسا حساب ہے کہ سپریم کورٹ ہر چیز پر سو موٹو لیتی ہے، تو اس چیز سے تو اجتناب برتنا چاہیے. ماحضرائی کی فضا کو پیدا نہیں کرنا چاہیے کسی کو بھی، کیونکہ دیکھیے جب ہم ادارے آپس میں لڑیں گے یا پولیٹیکل پارٹی کے لوگ آپس میں لڑیں گے تو اس سے ملک کو نقصان ہوتا ہے. تو ہمیں اداروں کو مستحکم کرنا چاہیے، آپس میں لڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ ریاست کو مستحکم اسی صورت میں کر سکتے ہیں کہ جب ہم ریاست کی بھلائی کے لیے کام کریں گے. تو مسئلہ یہی ہے کہ ایک صوبے میں آرڈر دوسرے صوبے میں نہیں دیا، یہ ایک ایسی کھچڑی ہے، یہ ایک ایسا خلفشار ہے جس سے ہمارا مذاق اور زگ ہنسائی ہوتی ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. سب کو سوچنا چاہیے، چیف جسٹس صاحب کو بھی سوچنا چاہیے، دوسرے اداروں کو بھی سوچنا چاہیے، پولیٹیکل لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے. یہ جب تک ہم ان چیزوں کو نہیں سوچیں گے، اور ہم اگر مثال کے طور پہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں بھی ہماری بے عزتی ہو گئی، نہیں، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے. اگر ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. ریاست کے لیے بہت کچھ قربانی دینی پڑتی ہے. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، اور میں آنے والے وقت میں بھی یہی توقع رکھتا ہوں کہ وقت پر الیکشن ہوں اور پیسفل ہوں. اور کسی پولیٹیکل پارٹی کو بھی الیکشن سے رائے فراری اختیار نہیں کرنی چاہیے، بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ اچھا، کیا لگتا ہے آپ کو کہ نگراں حکومت کے لیے کوئی صحافی یا کسی سیاستدان کو ہی چنا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو وقت بتائے گا. کوشش ہے، نیگوسیشن ہو رہی ہے، اور دو جماعتوں کے درمیان ہو رہی ہے، نون لیگ اور میں یہ سمجھتا ہوں سب لوگوں کو آپس میں ملنا چاہیے، سب کی رائے ہونی چاہیے. اس میں جس کی بھی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے وزارت عظمیٰ کا سہرا، اس کے ہی سر پہ سجے گا. وہ سیاسی اور پھر وہی اپنی پارٹی کو جتوائے گا جنہوں نے نگراں وزیر اعظم بنایا ہے. نہیں، دیکھیں میں بتاؤں کہ جب سب لوگوں کی آرا ہوگی
تو انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ متفقہ ہونا چاہیے، سب کا وزیر اعظم ہونا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کا ہو، وہ نون لیگ کا ہو، نہیں، سب لوگوں کو آن بورڈ رکھنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد جو نگراں سیٹ اپ آئے گا اس کو بھی چاہیے کہ وہ ایمانداری اور نیک نیت الیکشن کمیشن کا بھی کرائے. الیکشن کمیشن بھی نیک نیتی سے الیکشن کرائے. اس کو ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے. 3 مہینے کا جو ٹائم ہے اس کے اندر الیکشن ہونا چاہیے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ جمہوریت کا حسن بھی یہی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جی اگر 3 مہینے کے لیے سسٹم آیا اور اس کے بعد اس کو ایکسٹینشن کر دیا کہ جی اب تو حالات خراب ہیں، یہ ہیں. نہیں ہونا چاہیے، ٹائم پورا ہو چکا ہے. اب چاروں صوبوں میں ایک ساتھ الیکشن ہونے چاہیے. اچھا راؤ، عمران صاحب کو رک کر لیتے ہیں. سر ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ نگراں حکومت کے حوالے سے تو ہم بات کریں، کیا لگتا ہے آپ کو کہ ایکسٹینشنز ہو جائیں گے، الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے؟ ٹھیک ہے 90 ڈیز کے بعد بھی الیکشن کا تو ایک اندیا ہے کہ ہو سکتے ہیں، یا پھر ہم دیکھیں گے کہ پنجاب والی صورتحال ہے، نگراں حکومت جو ہے وہ وہاں بیٹھی ہوئی ہے، اس طرح کا کچھ سلسلہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ اس فیصلے کے اندر 2 بڑی جماعتیں جن کا آپ ذکر کر رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، ان کی چپکلش بھی یہیں سے شروع ہوگی. کیونکہ ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے الگ ہی سمبل پر الیکشن لڑنا ہے. کوئی تو ایسا راستہ ہوگا کہ راہ جدا کرے یہ. جبکہ آپ راہ جدا ہو سکتی ہیں ان کی، بالکل ہو جائیں گی. دیکھیں الیکشن کے وقت تو لازمی ہو. نواز شریف صاحب چاہتے ہیں میں وزیر اعظم بنوں اور یہ پیپلز پارٹی چاہتے ہیں کہ بلاول کو بنایا جائے. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نواز شریف اور بلاول کو ایک کر دیا جائے؟ ایسا تو نہیں ممکن. ایک ہی وزیر اعظم آئے گا. جبکہ آصف علی زرداری صاحب کا فرمانا یہ ہے ایک اجلاس میں انہوں نے کہ ہم نے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے کے لیے ہم نے بھرپور نیک نیتی کے ساتھ آپ کا ساتھ دیا، اب ہماری باری ہے، لہذا اب ہماری باری ہے. یہ تو طے ہے کہ جیسے کہ محسن کاظمی صاحب نے فرمایا نا اہلی کے اوپر، لیکن نا اہلی عمران خان صاحب کی میں مانتا ہوں اس حوالے سے جو یہ کہہ رہے ہیں، ورنہ آج یہ جو ان کے ساتھ بہت بڑا مسائل ہے وہ اتنے نہ ہوتے، شاید اس سے کم ہوتے. لیکن 9 مئی کا واقعہ اگر اس دوران بھی ہو جاتا تو یہ دونوں حکومتوں کو نقصان تو پھر بھی تھا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ایک نئی جماعت جو آج پرویز خٹک صاحب نے اس کو ترتیب دی ہے، ذرا اس کے اگر ہم دیکھیں تو 57 بڑے ناموں کو ہم نے دیکھا کہ آج پرویز خٹک صاحب کے ساتھ گئے. پرویز خٹک نے استحکام پاکستان میں ایک شور تھا کہ وہ اس میں جا رہے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ ایسا کچھ نہیں ہوا، وہ نہیں گئے. لیکن سابق وزیر اعلیٰ بھی ان کے ساتھ چلے گئے. 57 بڑے نام گئے. لیکن ان بڑے ناموں کی ایک حیثیت ہے، وہ کیا ہے؟ اپنی ذاتی حیثیت، بیک گراؤنڈ ان کا کیا ہے. 2013 میں یہ تمام لوگ صفر تھے، اس زیرو تھے. لیکن آج پرویز خٹک صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کے پی کے سے پی ٹی آئی کو مکمل طور پہ ختم کر لیا. اس پہ زیادہ تجزیہ دیں ذرا. پی ٹی آئی ان 57 لوگوں پر مشتمل نہیں ہے. ابھی میں اس کا جواب دے رہا ہوں آپ کو. اگر یہ 57 لوگوں پر پی ٹی آئی مشتمل ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک فری ہینڈ دیا جائے تحریک انصاف کو وہاں پر الیکشن لڑنے کے. جبکہ ہم دیکھیں کہ بیلٹ پیپر پر پی ٹی آئی اس بار نہیں ہے. یہ ایک ڈینٹ ہے جو آج پڑا ہے پی ٹی آئی کو ایک اور. لیکن اگر وہ 57 لوگ یہ لے گئے ہیں، کیا یہ جیتیں گے بھی؟ 2013 میں دیکھیں تو ان کو ٹکٹ دینے والا کون تھا؟ چیئرمین پی ٹی آئی. اور یہ الیکشن میں جیتے، 5 سال مکمل کیے. 2018 میں آ جائے تو انہوں نے 5 سال مکمل کیا. اگر عمران خان صاحب نہ حکومت کو گراتے تو مکمل تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ان کا مقابلہ کس سے ہے؟ ان کا مقابلہ جے یو آئی سے ہے اور اے این پی کے ساتھ. اے این پی اور جے یو آئی کو یہ بہت پہلے 2013 سے بہت پیچھے کی طرف دھکیل چکے ہیں. مختلف حلقوں میں کہیں تو پیپلز پارٹی بھی مقابلہ کرے گی. لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہاں پر عمران خان صاحب کا ووٹ بینک ختم کر دیا جاتا ہے، جو کہ آج بھی اتنی بڑی اکثریت کے ساتھ ہے، یا عمران خان کسی پارٹی کی طرف اپنے کارکنان کو اشارہ کر دے. اچھا مولانا صاحب کو بھی جھٹکا پڑے گا اس نئی پارٹی سے جو بنی ہے؟ دیکھیں مولانا صاحب کو نہیں پڑتا، مولانا صاحب کو نہیں پڑے گا. ان کا ایک جوڑ توڑ موجود ہے ان کے اپنے حلقوں کے اندر. آپ نے بلدیاتی انتخابات میں وہاں پر دیکھا کہ وہاں پر ایک تھوڑا سا مہنگائی کا ذرا سا زور پڑا، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ پی ٹی آئی جو تھی وہاں سے ہاری. لیکن جب عمران خان صاحب کے ساتھ تھوڑا سا معاملات گھراؤ شراؤ شروع ہوا تو عوام میں پھر اس کی ایک اندرونی محبت جاگی. تو انہوں نے مولانا کے علاقے میں جا کے بڑے بڑے برجوں کو گرایا اور پی ٹی آئی کے باہر سے لوگ بڑے بڑے لوگ جیتے. لیکن ابھی جو اس کی جماعت کا قیام ہے، یہ صرف 57 لوگوں کا ایک ایسا ٹولہ ہے جو کہ ایک راہ ہموار کی گئی ہے کہ وہ لوگ جو کہ شاید نون لیگ نہیں لے رہی جن کو، یا وہ لوگ جو پیپلز پارٹی میں جانا چاہتے اور پیپلز پارٹی نہیں لے رہی، تو ان کے لیے ایک دروازہ کھلا ہے یہاں پر آنے کے لیے. لیکن اگر پی ٹی آئی کو فری ہینڈ دے دیا جائے گا تو اس افادیت کا پتہ چل جائے گا کہ جو جشن منایا جا رہا ہے اس جماعت کے حوالے سے پرویز خٹک کی، اس میں کتنا دم ہے. اچھا محسن کاظمی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو نئی جماعت بنی ہے پرویز خٹک صاحب کی، اس کا سیاسی مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ الیکشن میں ہم دیکھیں گے کہ اس جماعت کو ووٹ پڑ رہا ہے. پرویز خٹک صاحب
पी टी आई में आने से पहले पीपीएस पार्टी में थे। पिट तो नहीं गए परवेज खटक साहब? है? मैं ये कह रही हूँ परवेज खटक साहब जो है वो इलेक्शन में पिट तो नहीं जाएंगे? मैं बताना यही चाह रहा हूँ, पहले वो पीपीएस पार्टी में थे, फिर वो पीटीआई में आए, और मैंने उनकी बड़ी तारीफें की और अब भी करता हूँ। बहुत समझदार, सियासत को जानते हैं। और खान साहब ने उनको सरहद से हटा के, यानी केपीके से हटा के बहुत बड़ी गलती की थी। लेकिन पीटीआई की मिसाल ये है कि पीटीआई वो सिक्का है कि एक तरफ पीटीआई लिख दी है, दूसरी तरफ बानी लिख दी है। वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस्तेकाम पार्टी बना ले, आप सारी लोगों को ले जाएं, और इनकी सफ़े अव्वल के लोग निकल गए। आपने देखा ना, असद उमर हैं और फवाद हैं, बड़े बड़े लोग, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। असल फर्क यह कि क्या आप उन्हें मैदान में लेवल प्लेइंग दे रहे हैं, यानी जितना जो सहूलत सारी पार्टियों को की वो आप पीटीआई को देंगे या नहीं देंगे। और मुझे यकीन है चूंकि इसके अंदर IMF कूदी हुई है, IMF इंटर हो चुकी है, और ये सब तमाम चीज़ें जो है उसके कहने पे होनी, वरना ये अभी भी मुझे शक है 50% कि शायद इलेक्शन ना हो। इलेक्शन ना हो, यही केयरटेकर गवर्नमेंट जो है, जब ये 60 दिन वाली चल रही है, इससे IMF के मुआहदे पे असर तो पड़ेगा ना मोहसिन काज़मी साहब, अगर यही निगरान हुकूमत रहती है तो। उन्हीं शराइत रखी है कि पहली किस्त उन्हीं ने इनको दी है, दूसरी देंगे केयर टेकर को देंगे, और तीसरी मिलेगी आने वाली हुकूमत को। अगर केयर टेकर गवर्नमेंट अपना टाइम नहीं पूरा करेगी और लेट करेगी तो फिर वो शायद नहीं देंगे। नंबर 1। नंबर 2, मुझे खुद, आप सोच के, आप भी माशाल्लाह साफ़ी, ये सारे साफ़ी बैठे हैं, ये पीपल्स पार्टी के बैठे हैं, एक असम्बली जो 12 तारीख को तहलील होने जा रही है खुद ब खुद, उसे 4 दिन पहले जबरदस्ती उसको तहलील करने की क्या ज़रूरत है? ये है बदनीयती। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आप 12 तारीख तक जाने दें, कोई मुश्किल नहीं है। क्यों दाग लगा रहे हैं पार्लियामेंट के ऊपर कि ये पार्लियामेंट भी तोड़ी गई? तारीख में लिखा जाएगा ना कि ये पार्लियामेंट भी तोड़ी गई। अगर आप उसको पूरी मुद्दत करने से 4 दिन के फर्क के ऊपर आप इसको रोक रहे हैं, इसके इन सब बातों से इनकी नीयतों का अंदाजा होता है। अगर ये वाकई चाहते हैं, इलेक्शन चाहते हैं, तो पहली चीज तो ये। मोहसिन काज़मी साहब, बात तो ये ना कि क्लैश तो फिर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी है, जिस तरह राव इमरान साहब ने भी कहा कि जी वजीर आजम बनना है शहबाज शरीफ साहब को, और जरदारी साहब उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जी बिलावल साहब वजीर आजम बनेंगे। अच्छा देखिए, बात ये है, शहबाज साहब तो नहीं बनेंगे जहां तक मैं समझ रहा हूँ, और नवाज शरीफ साहब को लाया जाएगा। पर नवाज शरीफ इतने बुरे आदमी नहीं थे, मैं आपको बताऊं, इन्होंने जो हुकूमत की शहबाज शरीफ से बहुत बेहतर की। शहबाज शरीफ साहब की तो सलाहियत जीरो निकली, साफ बात ही है, और नवाज शरीफ में सलाहियत है पाकिस्तान को ऊपर ले जा। अब उनके जो मैटर है, इत्तेहाद हुकूमत को चला तो रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, आप देखें ना, अभी भी वही चला रहे हैं, अभी भी वही चला रहे हैं। लेकिन अभी चलाने के बावजूद अभी भी वो ये कह रहे हैं कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम ये करेंगे, वो करेंगे। अभी कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं? हालांकि उनकी मर्जी के बगैर एक PM भी चेंज नहीं हुआ, उनकी मर्जी से चला। लेकिन बात यह कि जो आउटपुट नजर आई अवाम में, आज आपको पता है चीनी 160 रुपए हो गई आज। बिल्कुल ठीक है, कितनी महंगी चीनी हो गई, और चीजें भी महंगी हो गई, लोग परेशान हैं। और मैं आपको बता दूं, आवाम तैयार बैठे हैं कि जिस दिन आप वोट लेने आएंगे हम उस दिन आपको जवाब देंगे कि ये आपको वोट दिया जाए या ना दिया जाए। तो मुझे जहां तक समझ में आ रहा है वो ये, शायद इंटरनेशनल प्रेशर पड़ेगा जिसकी वजह से पीटीआई को इलेक्शन में चांस मिले। जी नाज़रीन, सवाल तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन में जाना चाहती है, और उम्मीद भी ये लगाई जा रही है जरदारी साहब से। जरदारी साहब ने आवाम से उम्मीद लगा ली है कि बिलावल साहब जो है वो अगले वजीर आजम बनेंगे। लेकिन जबकि अगर हम महंगाई देखें और कराची की जो सूरत हाल देखें, उस पर सवाल ये कि कराची की आवाम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट डालेगी या नहीं। इस पर मजीद भी बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि इलेक्शन जो हैं वो अपने वक्त पे हों, लेकिन जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे उतरेंगे मैदान में तो आवाम से क्या बात करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इतने अरसे तक सिंध को, कराची को क्या दिया। राना साहब, ट्रांसपोर्ट पे तो काम किया है शर्जील मेमन ने, लेकिन इसके अलावा ज़रा आप मुझे ये बताएं कि इलेक्शन में आप लोगों की क्या तैयारी है, क्योंकि एक दफ़ा फिर MQM और आप जो हैं वो आमने सामने आ गए हैं। MQM कहती है कि हम नई मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियों पर ही आम इंतखाबात चाहते हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है मेरे ख्याल से इस बात को रद्द कर चुकी है। ज़रा आप तफसीलन बताइएगा। देखिए जी, बात यह कि पहले तो मैं बताता चलूँ कि 8 अगस्त को सिंध गवर्नमेंट की असम्बली जो है वो तहलील होगी, और 13 तारीख को वफाकी
गवर्नमेंट जो है वो तहलील होगी। निगरां सेटअप जो है 13 को वफाक में और 8 अगस्त को सूबे में। देखिए जैसे मोहसिन काज़मी साहब फरमा रहे हैं कि जी 8 तारीख को सारा ये होगा, हुआ तो नहीं है ना, अभी तो बातें हैं, तो उस पर कयासराई करना मैं समझता हूँ कोई मुनासिब बात नहीं है। सही, जब हो जाए तो उसके बाद ये बातें करना मुनासिब होती है। बिल्कुल ठीक है। जब 8 तारीख को सिंध गवर्नमेंट ख़त्म होगी और 13 अगस्त को जो है वो वफाकी गवर्नमेंट ख़त्म होगी, तो रूमर भी हो सकता है, कोई बातें भी, आपको पता है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिल्कुल हर पार्टी की ख्वाहिश है कि हमारा पार्टी लीडर जो है वज़ीर आज़म बने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख्वाहिश रखती है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वज़ीर आज़म बने, लेकिन अवाम के वोट से बने, एम्पायर की उंगली से ना बने, जैसे पहले खान साहब बने थे। देखिए जी बात यह है कि वो वक्त चला गया, अब उसको कहना बेकार है। इलेक्शन आ चुके हैं, इलेक्शन लड़ना चाहिए, अवाम के वोट का इंतज़ार करना चाहिए, अवाम को फैसला करने की इजाज़त है। तो और ये मैंने आपसे भी पहले भी कह चुका हूँ कि इलेक्शन ईमानदारी से, फ्री एंड फेयर, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टी को हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए, किसी पे कदगन नहीं लगना चाहिए। ये जमहूरियत का हुस्न है। और देखिए अगर किसी भी जमात पे कदगन आप लगाएंगे तो इससे सवालिया निशान होता है, कल सवाल उठेंगे। तो उसमें 9 मई को जो वाक़या हुआ वो काबिल मज़म्मत है, बड़ा अफसोसनाक अमल है, नहीं होना चाहिए और उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। वो रहम के लायक नहीं हैं जिन्होंने ऐसी हरकत की है। लेकिन अगर ऐसा हो चुका है तो इलेक्शन को सबूताज ना किया जाए। इलेक्शन का अपना अलग एक प्रोसेस है और वो सज़ा और सज़ा अलग चीज़ है। लेकिन राना साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल इलेक्शन में जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत सारे शोबों में देने काम जा रहे हैं किया। सिंध के लोगों को, कराची के लोगों को, आटे की कीमतों में इजाफा है, बिजली की कीमतों में इजाफा हो चुका है। वो अलग बात है कि लोगों के घर पे जो है वो बिजली नहीं है, लेकिन लंबे चौड़े बिल तो आ रहे हैं। तो फिर आप कैंपेन क्या करेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम से क्या वादे करेगी कि जी हम बिलों में कमी करवा देंगे, अगर हमारा वजीर आजम आ गया हम आवाम को बिजली देंगे? सर देखिए जी बात यह है कि हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, हमारा मुकाबला ही महंगाई से है, बेरोजगारी से है। और बेरोजगारी का जो हाल है वो आपके सामने है पूरे मुल्क में, और महंगाई का जो तूफ़ान है ये बिल्कुल हकीकत बात है कि जो एक आम मज़दूर, छाबरी वाला बेचारा मज़दूर है, वो 2 रोटी वक्त की रोटी अपने बच्चों को खिलाने से कासिर है। और ये बड़ा एक अफसोसनाक अमल है। और ये सबको सोचना होगा कि इस महंगाई को कंट्रोल कैसे किया जाए, बेरोज़गारी का ख़ात्मा कैसे किया जाए, इंडस्ट्री और ज़राअत को कैसे मुस्तहकम किया जाए। क्योंकि इसलिए कि हमारे पास, हमारा मुल्क ज़राई मुल्क है और हमारी ज़राअत जो सन 47 में थी आज भी वहीं की वहीं ठहरी हुई है। अच्छा, थोड़ा हम बातें तो करते हैं। थोड़ा मुझे ये बताएं ना कि एमक्यूएम को मनाएंगे या छोड़ देंगे? वो तो कह रहे हैं कि नई मर्दमशुमारी और नई हल्का बंदियों में बात तो उनकी भी ठीक है। देखिए जी बात ये है कि हल्का बंदियां, बिल्कुल नई हल्का बंदियां, नई मर्दमशुमारी हुई है अभी मर्दमशुमारी, और हल्का बंदियां होना बाकी हैं, वो बिल्कुल होनी चाहिए, नोटिफाई होनी चाहिए। रही एमक्यूएम की बात, देखिए एमक्यूएम के दोस्त समझ नहीं आती, वो कराची का दावा करते हैं, कराची की मालिकियत की बात करते हैं। जी हम कराची के मालिक हैं। आप ही के शो में एक साहब पिछले शो में कह रहे थे कि जी हम कराची के मालिक हैं। क्या मालिक ऐसे होते हैं कि जो इलेक्शन से बाहर चले जाएं, फिर अपनी मर्जी के फैसले और अपनी मर्जी की चीज़ें करें? क्या मालिक ऐसे होते हैं कि कराची का हिस्सा खुद अपने पास तकसीम कर लें? तो मालिक ऐसे तो नहीं होते। मालिक तो बाकायदा इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, हर चीज़ पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश करते हैं आवाम के। तहफ़्फ़ुज़ात बताए ना उन्होंने? देखिए वो आज बताए ना, पिछले दिनों से क्या कर रहे हैं, खाली एक टॉक शो में या एक प्रोग्राम करके और घर में जाके बैठ जाते हैं। ये ऐसे मालिक नहीं होते। बात यह है कि पीटीआई को वोट पड़ा, मालिकों को बाहर कर दिया आवाम ने, ये आपकी खिदमत थी। क्योंकि इसलिए कि जब 2018 में इलेक्शन हुए तो मालिकों को जो दावा करते मालिक, उनको कितने वोट दिए आप देखिए। 14 MNA पीटीआई के पास चले गए, 21 MPA पीटीआई के पास चले गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मालिक हैं और जिनकी खिदमत कर रहे थे वो आपसे खुश नहीं है। तो अब आप
ان کو خوش کیسے کریں گے؟ آپ نے اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنے سارے معاملات کو کرنے کے لیے، آپ موجودہ جو جنوری میں الیکشن ہوئے لوکل گورنمنٹ کے، آپ نے یہ ایک الزام لگا کر اس سے باہر چلے گئے، اور پھر آپ ایک بات کر رہے ہیں۔ تو جناب یہ جو الیکشن حلقہ بندی، یہ تو ہم نے بھی کہا کہ جی جب 2017 میں مردم شماری ہوئی تھی، ہمارے لیے بھی تحفظات تھے کہ جی کراچی کی گنتی پوری کی جائے، کراچی کے اندر حلقہ بندیاں درست کی جائیں۔ آپ اس جب سے لے کے آج تک وہی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ الیکشن تو لڑیں، آپ نیگوسیشن کرتے ہیں اور عوام کو خوش، تو یہ عوام جو ہے آپ سے نالا ہے، اور جب یہ الیکشن میں آپ جائیں گے تو یہ آپ کو پتہ راؤ چل عمران جائے صاحب گا۔ کا رخ کر لیتے ہیں۔ سر بتائیے گا، پرانی مردم شماری پہ انتخابات قبول نہیں کریں گے، ایم کیو ایم کی وارننگ سمجھ لیں یا دو ٹوک فیصلہ سمجھ لیں، کیا سمجھتے ہیں آپ کی کس حد تک ان کے تحفظات درست ہیں بھی یا نہیں؟ اس قسم کے مطالبے سے ہمیں یہ اندازہ لگا لینا چاہیے کہ الیکشن کا دور آ چکا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نورا کشتی ہے، اور مردم شماری کی بات ہے تو اس میں تو کوئی کسی قسم کا شک نہیں کہ کراچی کے ساتھ انتہائی زیادتی ہو رہی ہے اس مسئلے میں۔ اگر ہم بجلی کے میٹر صارفین اور گیس صارفین کو دیکھیں تو اس حساب سے ہی یہ 3 کروڑ بن جاتی ہے، اور نادرا کا ڈیٹا دیکھیں تو 1 کروڑ 90 لاکھ تو ووٹ ہے، شناختی کارڈ ہے، تو اس حساب سے 1 کروڑ 40 لاکھ وفاقی حکومت کس طرح گن سکتی ہے؟ جبکہ ایم کیو ایم کی بھی کوئی بڑی ڈیمانڈ نہیں ہے، وہ 1 کروڑ 60 لاکھ کیا رہی ہے، جبکہ ایم کیو ایم کو یہ پتہ ہونا چاہیے 3.5 کروڑ سے زیادہ ہے، لیکن یہ نورا کشتی ہے ایک یہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ٹائم بھی نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں، جس حساب سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ گئی اور پھر وہ 60 دن میں الیکشن کرا دے، اس حساب سے پھر اکتوبر کہاں چلا گیا؟ اکتوبر میں ممکن ہی نہیں ہے، تو بڑا لمبا پروسیجر ہے، پھر حلقہ بندیاں وہ یہ نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پرانے ہی معاملات پہ ہوں گے، اور ایم کیو ایم کو بھی منا لیا جائے گا، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ایم کیو ایم نے دیکھ لیا ہے، آج بھی ان کا گورنر ہے، پھر بعد میں کوئی منسٹری دے دی جائے گی یا پھر ان کا گورنر لگا کے پھر اس طرح منایا جاتا ہے نا راؤ عمران صاحب؟ سب کچھ لے دے کے ہوتا ہے، لیکن ایک چیز اور ہے، دیکھیں کہ موجودہ جو گورنر ہے اس کے بارے میں بتا دوں کہ یہ موجودہ گورنر ایک مشکوک شخصیت ہے، ایم کیو ایم کے لیے بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی، اور پیپلز پارٹی ہو سکتا ہے کوئی بڑا سرپرائز دے دے آپ کو، اس صورت میں دے دے کہ اس موجودہ گورنر کو پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل کر لے، جس پر بات چل بھی رہی ہے۔ اور نئے گورنر کی بات کریں گے تو پیپلز ایم کیو ایم کبھی نہیں چاہے گی کہ ہمارا یہ جو گورنر ہے یہ اس کا جو کہا جا رہا ہے، لیکن یہ ان کا نہیں ہے، اندر کھاتے بہت بڑے فساد چلے ہوئے، وہ یہ کہے گی کہ اگر نیا گورنر بھی اگر ہمیں لے دے کے بات کرتے ہیں تو یہ نہیں ہوگا، وہ کوئی اور ہوگا، کیونکہ اس گورنر کے بارے میں اطلاعات یہ بھی ہے، میں آپ کو پہلے سے ایک بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی میں جا سکتے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب اس سے بہت زیادہ خوش ہیں، ٹھیک ہے، تو اس بات میں تو یہ طے ہے، لیکن جو اور لینے دینے کا مسئلہ ہے تو وفاق میں منسٹری اگر آپ کے پاس 4 ہے، دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو میں مزید کلیش ہو جائے گا اگر یہ گورنر کلیش صاحب جو ہے الیکشن کے لیے بہت ضروری ہے۔ جی، یہ محبتیں تب ہوتی ہیں کہ ایک صدر مملکت ان کے دربار پر چل کر آئے گا، آستانے پر آئے گا، ان کا بڑے بیٹھ کے میٹھی میٹھی باتیں ہوں گی، جیسے ہم نے دیکھا تھا ماضی میں زرداری صاحب 9-0 گئے تھے، وفاق میں 2 سیٹیں اور دے دیتے ہیں آپ کو، ایک مشیر بھی لے لیتے ہیں آپ کا، اچھا، 4 ہے منسٹری، ہم 5ویں اور دے دیتے ہیں، تو وفاق میں بڑا اسپیس ہے ان کو راضی کرنے کے لیے، بہت کچھ ہے ان کے پاس، یہ صرف گورنر پہ اکتفا نہیں کریں گے۔ گورنر تو مشکوک ہے، اگر یہ کہے کہ گورنر ہمارا کنٹینیو والا گورنر نہیں ہے، یہ ان کے لیے گورنر جو ہے وہ اپنا کھیل خود ہی کھیل رہا ہے۔ یہ جتنے بھی گورنر لوگوں کو گورنر ہاؤس کے دروازے کھولے ہوئے یہ کہ ایم کیو ایم کی ایما پر ہے، یہ ایم کیو ایم کے کہنے پر نہیں، یہ اپنی ہی انہوں نے اپنا گھوڑے پہ سوار ہے، سب کچھ خود ہی کر رہے ہیں، یہ اپنا بھی نام پیدا کر رہے ہیں، لیکن یہ اس وقت منظور نظر ایم کیو ایم کے نہیں بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، محسن کاظمی صاحب کا رخ کر لیتے ہیں۔ محسن کاظمی صاحب، یہ ایک بریکنگ نیوز تو خیر دے دی، اس پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن یہ مردم شماری کے حوالے سے کیا لگتا ہے آپ کو کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ مان جائے گی؟ کیونکہ ایم کیو ایم شاید وہ جماعت ہے جو ہر کسی کی جو ہے وہ اتحادی بن جاتی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی کی تو ویسے بھی بن چکی ہے، اور اب پاکستان پیپلز پارٹی سے جو ہے وہ اختلافات بھی کر رہی ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ ایم کیو ایم کو استعمال کیا جاتا ہے یا یہ اپنے مطالبات منوانے میں ناکام ہوتے ہیں؟ اصل میں پہلے چیز جو حقیقت ہے وہ یہ کہ ایم کیو ایم پاکستان جو کہہ رہی ہے اپنے کو، یہ پبلک ووٹر سپورٹر سے دور ہو چکی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے، ان کا یہ ریکارڈ ہے کہ جب بھی کوئی حکومت آتی ہے یہ اس کا حصہ ضرور بنتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا جو بھی حکومت آئے گی مستقبل میں یہ اس کا حصہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تیسری بات یہ، جس طرح انہوں نے کہا گورنر صاحب کا، بالکل میں تو کب سے پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ ان گورنر صاحب نے آ کے ایم کیو ایم کو بلدیاتی الیکشن کا بائیکاٹ پہ اکسایا،
میرے حساب سے. اور ایم کیو ایم کو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, چاہے سیٹیں کم ملتی. وہ میدان انتخاب میں آنے سے ڈر رہے ہیں. اب اس کے لیے کوئی نہ کوئی عذر چاہیے. اب انہیں نے پہلے بلدیاتی میں کوئی عذر پیش کر دیا, اب یہ والا عذر لے کر آ رہے ہیں. تو اس طرح وہ گراؤنڈ بنا رہے ہیں کہ کل اگر ہم بائیکاٹ کریں تو ہمارے پاس گراؤنڈ ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں غلط کر رہے ہیں. یہ اپنی قوم کے ساتھ بھی غلط کر رہے ہیں, اہل کراچی کے ساتھ بھی غلط کر رہے ہیں. اپنی سیاست کو درست کریں. ابھی تک میں تو یہ حیران تھا کہ جب گورنر بنے تھے, یہ ابھی جو سندھ کے گورنر ہیں, تو خالد مقبول صاحب نے کہا تھا ہم نے تو ان کا نام بھی نہیں دیا تھا گورنر بننے کے لیے صدر صاحب کو. یہ کہاں سے بن گیا؟ ان کو پتہ ہی نہیں تھا وہ گورنر بن گیا, اور وہ بن گیا. اب وہ میدان میں اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں. جس طرح انہیں نے کہا, وہ اپنی انڈیویجول پرسنالٹی کو اٹھا رہے ہیں, وہ ایم کیو ایم کو نہیں اٹھا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کو خوش کر رہے ہیں. مطلب وہ انڈیویجول کا مسئلہ, وہ اپنے آپ کو فیوریٹ لا رہے ہیں پیپلز پارٹی کا. پیپلز پارٹی دیکھیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی کے اندر زرداری صاحب جیسے آدمی اگر موجود ہوں, جیسے وہ نوری نت کا کانسیپٹ تھا وہ تو ظاہر کر دیا اس نے, تو وہ شرمیلا کے ساتھ تھا وہ تو ختم کر دیا. زرداری صاحب جیسے لوگ ہوں تو شرمیلا فاروقی کو بھی وہ پرائم منسٹر بنا سکتے ہیں جی. کوئی کمال کی بات نہیں ہوگی. پاکستان میں ایسی زبردست انجینئرنگ ہوتی ہے, لیکن اگر 2+2 4 ہوا تب تو سمجھ میں آئے گا. پھر مجھے یقین نہیں آتا, میں کہتا ہوں پی ٹی آئی نہیں ہارے گی اس کے اندر, کبھی بھی نہیں ہارے گی. 2/3 نہیں لے گی, ایک سادہ لے. محسن کاظمی صاحب, ایم کیو ایم کو ہم دیکھیں گے کہ عام انتخابات میں جو ہے وہ ووٹ پڑے گا, کیونکہ پہلے آپ پی ٹی آئی کے ساتھ تھے, پھر آپ الگ ہو گئے, آپ نے کہا ہم وفاق کے ساتھ جا رہے ہیں, جی مسلم لیگ نون ہمارے مطالبات سن رہی ہے, پیپلز پارٹی بھی اتحادی ہے حکومت کی, پھر اب آپ پیپلز پارٹی سے بھی شکوے شکایتیں کریں. میرا خیال سے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا حکومت کو, پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ایم کیو ایم نے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ لان تان جو ہے وہ شروع ہو گئی تھی. تو یہ ووٹرز پہ کیا اس کا افیکٹ نہیں پڑے گا؟ پڑ چکا ہے. آپ دیکھ لیے ان کے جلسے کامیاب نہیں ہو سکتے, نہیں ہوئے. اگر ہوتے تو یہ بلدیاتی الیکشن میں کبھی بائیکاٹ نہیں کرتے. اگر انہیں امید ہوتی کہ ہمیں 30% بھی سیٹیں ملیں گی تو یہ الیکشن لڑتے. اب وہی صورتحال ہے, اپنے نام کو زندہ رکھنے کے لیے کر رہے ہیں. آپ دیکھیں گورنمنٹ ختم ہو جائے گی, اس کے بعد ان کا چیپٹر تو کلوز ہے, ان کا چیپٹر نہیں کھلے گا دوبارہ. یہ میں آج آپ کو بتا دوں. کوئی اور پارٹی اٹھ جائے, کچھ لوگ. جماعت اسلامی کا کیا لگتا ہے آپ کو کہ کراچی میں ہم دیکھیں گے؟ میں نے آپ کو اس دن پہ کہا تھا کہ اگر آپ بلدیاتی الیکشن کے دیکھیں ریزلٹ, تو اگر ووٹ کی لسٹ دیکھیں گے تو جماعت اسلامی نے زیادہ ووٹ لیے ہیں. سیکنڈ نمبر پہ پی ٹی آئی نے ووٹ لیے ہیں, تھرڈ نمبر پہ پیپلز پارٹی نے لیے, لیکن پیپلز پارٹی کی سیٹیں زیادہ آئی ہیں, اس لیے وہ بنا دیے گئے. اب وہ نان الیکٹڈ تھے, بنا دیے گئے. آج آپ کے سامنے اسمبلی میں کیا ہوا آپ نے دیکھ لیا. یہ جماعت اسلامی پروپیگنڈے میں ماسٹر ہے, وہ اچھوں کو بھگا دیتی ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے. وہاب صاحب یہ نظر بھی نہیں آئیں گے جب وہ میدان میں آئیں گے, کیونکہ ان کے پاس بڑے سورسز ہیں, اور پروپیگنڈا کے لیے جو پیسہ ان کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. رانا صاحب, آج کراچی سٹی کاؤنسل کا پہلا اجلاس تھا جس میں ہنگامہ رائی دیکھی, اور ہم نے دیکھا کہ اجلاس جو ہے وہ 1 گھنٹہ بھی نہ چل سکا. اب اس طرح سے اگر کام ہوگا تو پھر نہ جماعت اسلامی کام کر سکتی ہے اپنے یو سی چیئرمینس کے ساتھ, اور پھر مرتضی وہاب صاحب کے لیے کتنی مشکل ہو جائے گی. کہ اسی طریقے سے ہم دیکھیں گے کہ اجلاس جو ہے وہ ہنگامہ رائی کی نظر ہو گئے. دیکھیں جی, یہ ہنگامہ رائی تو خیر جمہوریت کا حسن ہے, ہوتا ہے, آتے ہیں. جماعت اسلامی کو چاہیے حافظ صاحب کو کہ آئے ہیں اسمبلی میں, بیٹھنے کے بعد بات کریں. کیونکہ دیکھیں آپ جتنی فوٹیجز ہیں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ جو شور شرابہ وہ جماعت اسلامی کے دوستوں کی طرف سے ہوا, تو اس شور شرابے کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں اس میں وہ ابھی تک وہ اسی چیز میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جی ہم نہیں مانتے, نان الیکٹڈ. دیکھیں 6 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے, قانون میں موجود ہے. اگر 6 مہینے کے اندر مرتضی وہاب صاحب الیکشن نہیں لڑتے کسی بھی یونین کونسل سے تو خود ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. تو آپ اس کا ایک انتظار کریں. اور دوسری بات, ہاؤس کے اندر آپ کو 160 ووٹ پڑے, پیپلز پارٹی کو 173 ووٹ پڑے. تو بات یہ ہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, اسی ہاؤس نے ان کو میئر بنایا ہے, آپ اپوزیشن لیڈر ہیں, آپ نشاندہی کیجئے. اور میں سمجھتا ہوں سب مل کر شہر کی خدمت کریں, آگے بڑھیں. اور اس شور شرابے سے تو ڈسٹرب کرنا ہے تو یہ افسوسناک عمل ہے. حافظ صاحب کو سوچنا چاہیے کہ اس ڈسٹرب کرنے سے کوئی مسائل کا حل نہیں ہوگا. حل یہی ہوگا کہ آپ پرپوزل دیں, میئر کے ساتھ بیٹھیں, میئر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے پرپوزل طے کریں, اداروں کو مستحکم کریں. بیٹھنا چاہتے ہیں وہ حافظ ایم الرحمان صاحب کے ساتھ؟ دیکھیں جی, بات یہ کیوں نہیں بیٹھیں گے, ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم ہر کسی کو گلے لگا کے چلیں گے. نعمت اللہ صاحب کے ساتھ بھی پیپلز پارٹی نے کام کیا ہے, ایسی بات نہیں ہے. اور بات
بات یہ ہے کہ ہم نے تو کبھی بھی محاذرائی کی سیاست کو پسند نہیں کرتے. محاذرائی سے ملک کو نقصان ہوگا, شہر کو نقصان ہوگا, تو ہمیں شہر کی ترقی کے لیے ہر کسی کو ساتھ لے کے چلنا ہے, MQM کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. اگر ان کی سیٹیں نہیں ہیں تو کیا ہوا, اگر ان کی اچھی آراء ہمارے کو ملیں گی تو ہم اس پہ عمل کریں گے. تو پھر MQM کو اب منایا کیسے جائے گا؟ وہ تو بڑے غصے میں تھے. نہیں دیکھیں جی, بات یہ ہے وہ تو غصے میں ہوتے رہتے ہیں. اس میں غصہ کرنا ان کی پرانی روش ہے, اس میں غصے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بات یہ ہے کہ جو ماضی ہے, بات جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھیں جی, ماضی اٹھا کر دیکھ لیں, کتنی بار دلہن غصہ کرتی ہے پھر گھر آ جاتی ہے, دلہن غصہ کر کے چھوڑ کر جاتی ہے پھر واپس آ جاتی ہے. تو ناراض ہو کے مائکے چلے جاتے ہیں, پھر سسرال آ جاتے ہیں. آدمی میں اس آدمی کو اچھا سمجھتا ہوں جس کا ڈیسیجن اپنی جگہ مکمل یقین کے ساتھ ایک جگہ ہو. یہاں ایسا نہیں ہے. یہاں تو آج فیصلہ کیا, صبح شام کو واپس لیا, تو اس سے انہوں نے قوم کا مذاق اڑایا. محسن کاظمی صاحب کی بات کو میں شیک ہینڈ کرتا ہوں, انہوں نے قوم کی تذلیل کی ہے. میں کہتا ہوں ان تمام جو اپنے MQM کے دوست ہیں, یہ بڑی سیاسی بصیرت ہے ان کے پاس. یہ کہتے ہیں کہ جی گورنر لگایا, ہمیں نہیں پتا تھا. ارے جناب, یہ گورنر آپ کے ڈپٹی کنوینر تھے پارٹی کے, تو کیسے آپ کو نہیں پتا تھا؟ یہ ڈپٹی کنوینر کس نے بنایا؟ آپ کی MQM کے ڈپٹی کنوینر ہیں وہ. تو آپ کو حصہ پورا ملا, آپ نے لڈو پورے کھائے. اب جب قوم آپ سے سوال کرتی ہے تو آپ غربت اور ایک کہتے ہیں ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا. ارے بھائی یہ پولیٹیکل باتیں, اگر یہی گورنر پاکستان پیپلز پارٹی میں جوائننگ دے دیتے پھر تو MQM کہہ سکتی نا ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا. نہیں دیکھیں, یہ گورنر صاحب کا, جب گورنر صاحب چھوڑ دیں گے اپنی سیٹ, اس کے بعد ان کا مسئلہ ہے, وہ MQM میں رہتے ہیں, پیپلز پارٹی میں جاتے ہیں, نون میں جاتے ہیں, وہ آزاد ہیں اپنے فیصلے کے لیے. لیکن یہ گورنر MQM کے ہیں, MQM کے ڈپٹی کنوینر ہیں. MQM کو سوچنا چاہیے. دیکھیے, یہ سیاسی کلا بازیاں اچھا عمل نہیں ہے. یہ قوم اب پڑھی لکھی ہے, سمجھتی ہے. 35 سال آپ نے یہی کلا بازیاں کھائی ہیں. کبھی صبح کوئی فیصلہ ہے, دوپہر میں کوئی فیصلہ ہے, شام کو کوئی فیصلہ ہے. تو یہ فیصلے کو نہیں ہونا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے MQM ایک ایسی بہو ہے جو سسرال سے ناراض ہو جاتی ہے اور پھر مائکے چلی جاتی ہے, اور پھر مائکے سے منا لیا جاتا ہے, پھر واپس جو ہے سسرال آ جاتی ہے؟ 30 سیکنڈ ذرا وائنڈ اپ کرنا ہے مجھے. پیپلز پارٹی میں ایک ناصر حسین شاہ ایسے ہیں جو زلف کے جو بل ہے وہ سیدھا کرنا جانتے ہیں. اچھا, وہ کبھی بھی ان سے آپ ان کے بارے میں برائی سنیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ مجھے MQM سے مت لڑائیں آپ. میرا بڑا اچھا ان کے ساتھ دوستانہ ہے. آصف علی زرداری صاحب نے ان کو اسی کام کے لیے رکھا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ زلف کے بل بھی منانا جانتے ہیں. زرداری صاحب خود بھی منانا جانتے ہیں. خود بھی منانا جانتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں تو تم کو کیسے مناؤں. دیکھیں ہم سیاسی لوگ ہیں, لڑتے نہیں ہیں, لڑنا چاہیے بھی نہیں. ہم سیاسی لوگ ہیں, آدمی آتا ہے, ملتا ہے. آج ابھی آپ نے ایک سوال ان سے کیا تھا MQM کو استعمال کرنے کی, لیکن MQM کہتی ہے ہمیں استعمال کرنے کی کیا بات ہے, وہ تو کہتے ہیں ہمیں استعمال. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ تمام پینلسٹ کا. جی ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اپنی میزبان ختیجہ راٹھور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.